یہ چیز تھے جو ہم توقع رکھتے تھے کہ انگریزی حکومت کے خاتمے کے بعد جب پاکستان میں مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت کا نظام آئے گا تو وہ حکومت عام مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کرے گی، نظام تعلیم کو بدل کر ان کے اندر اسلامی تعلیم پھیلائے گی، الحاد پیدا کرنے والی تعلیم کو بدلا جائے گا، اس کے بجائے خدا پرستی کی تعلیم کو رائج کیا جائے گا، اور عام لوگوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا کرے گا۔ افسوس ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت یہ حکومت اپنے تمام ذرائع و وسائل کو اس کام کے لیے استعمال کرتی تو آج حالت بالکل مختلف ہوتی۔ اب ہمیں گویا بالکل نئے سرے سے کام کرنا ہے۔ بے شک قوانین اسلامی کو رائج کرنے کی کوشش کیجیے، قوانین اسلامی کو مدون کیجیے تاکہ ہماری عدالتیں ان کے مطابق فیصلے کر سکیں، لیکن سب سے زیادہ زور جس بات پر صرف کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم صحیح معنوں میں ہمارے تمام مدارس اور ہماری تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جائے۔ ذرائع ابلاغ کو بجائے فحش پھیلانے کے، بجائے بد اخلاقی اور جرائم پھیلانے کے، مسلمانوں کے اندر اسلامی عقائد کو مضبوط کرنے کے اوپر صرف کی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اسلامی اخلاق کیا ہے اور کافرانہ اخلاق اور اسلامی اخلاق میں فرق کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اسلامی نظام قائم ہی اس معاشرے میں ہوا تھا جس کے اندر سب سے پہلے ایمان کو مستحکم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسی ایمان کے اوپر پورے اخلاقی نظام کی، پورے معاشرتی اور معاشی نظام کی عمارت اٹھائی گئی تھی۔ اب اگر ہم اس مثالی دور کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی ترتیب سے پلٹنا چاہیے۔ اگر عام مسلمانوں میں خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ مضبوطی کے ساتھ بٹھایا نہ جائے گا، اسلامی قوانین کو اگر آپ جاری بھی کر لیں گے تو وہ مؤثر نہیں ہو سکے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جھوٹے مقدمات بنانے میں پولیس اتنی بڑی مہارت رکھتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج کر سکتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں جھوٹا مقدمہ بنا کے دکھاؤ۔ گواہوں کا حال یہ ہے کہ عدالت میں جا کر صحیح گواہی دینا یہ سمجھا جاتا ہے کہ غلط کام ہے۔ عدالت ہے ہی ایسی جگہ جہاں جھوٹی گواہی دی جائے۔ یہ دو چیزیں اگر نگاہ میں رکھی جائیں تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ ہمارے یہاں اسلامی قانون صحیح طور پر کیسے نافذ ہوگا، جبکہ اس کو نافذ کرنے والی مشینری جو ہے وہ بگڑی ہوئی۔ حکومت اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کا بھی یہ کام ہے، اور آگے جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئے ان کا بھی یہ کام ہے کہ انتظامیہ کو صالح بنائیں، تعلیم کا نظام درست کریں اور تمام ذرائع وسائل صرف کر دیں اس بات پر کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان بٹھایا جائے